عمرو عیار بغداد کے مضافات میں ایک خاموش تاریک رات کو اپنی رہائش گاہ میں سو رہا تھا۔ زنبیل جو ہمیشہ اس کی کمر سے بندھی رہتی تھی اس رات عجیب سی گرمی سے دھکنے لگی۔ عمرو چونک کر اٹھا اور زنبیل پر ہاتھ رکھا۔ ایک دھیمی مگر صاف آواز آئی، اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرے سب سے گہرے راز کو جان لو۔ یہ پہلی بار تھا کہ زنبیل نے خود بات کی تھی۔ کون ہو تم؟ عمرو نے حیرانی سے پوچھا۔ میں زنبیل ہوں، لیکن میرا وجود تم سے پہلے بھی تھا۔ ایک چاندنی دیوی نے مجھے تخلیق کیا تھا اور اب وہ صدیوں سے قید ہے۔ اگلی صبح عمرو نے پریوں کی شہزادی نیلوفر اور ملکہ ماروخ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ چاندنی دیوی جو روشنی کی دیوی تھی زمانہ قدیم میں کالا سور جادوگر کے شاگرد سیاہ طوفان کے ہاتھوں قید ہو گئی تھی، اور اس کی قید کا دروازہ صرف ایک شخص کھول سکتا ہے، وہ جو زنبیل کا مالک ہو۔ دیوی چاندستان میں قید ہے، ایک ایسی دنیا جہاں صرف رات ہوتی ہے اور ہر روشنی جادو سے جمی ہوتی ہے۔ عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک طلسمی صحیفہ نکالا۔ اس پر لکھا تھا، جہاں چاندنی جمی ہو وہاں راز دفن ہوتا ہے، جہاں راز دفن ہو وہاں جنگ مقدر بنتی ہے۔ عمرو اور نیلوفر چاندستان پہنچے۔ زمین چاندی کی درخت نیلے اور آسمان ستاروں سے روشن تھا، مگر خطرات ہر طرف تھے۔ پہلا سامنا ہوا اندھیر دیو سے، ایک مخلوق جو روشنی کو نگل جاتی تھی۔ عمرو نے زنبیل سے نکالا وہ روشنی کا لال پتھر۔ جیسے ہی دیو نے روشنی کا لال پتھر دیکھا اس کی آنکھیں جل اٹھیں اور وہ چیختا ہوا بھاگ گیا۔ دوسرا مرحلہ تھا خاموش جھیل، جو سچ بولنے والوں کو پار کرواتی تھی اور جھوٹوں کو نگل لیتی تھی۔ نیلوفر نے کہا، عمرو کیا تم واقعی صرف ایک مہم جو ہو یا تمہیں ہم سے محبت بھی ہے؟ عمرو نے سچ کہا، میری زندگی زنبیل کے بغیر ادھوری ہے، مگر دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کے بعد جھیل نے راستہ کھول دیا۔ بالآخر وہ قید خانے کے قریب پہنچے، ایک کالا قلعہ جس کے گرد چاندنی کی جمی ہوئی پرتیں تھیں۔ سیاہ طوفان ظاہر ہوا اور ایک زبردست جادوگر جس کے پاس سہ کوثار کا طلسم تھا۔ عمرو، زنبیل تمہاری نہیں میری میراث ہے، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ عمرو نے زنبیل سے ایک حقیقت نکالا۔ جب سیاہ طوفان نے اس میں دیکھا تو اس کے اندر کا خوف، ماضی اور گناہ سب سامنے آ گئے۔ نہیں نہیں، وہ چیخا۔ نیلوفر نے جلدی سے زنبیل میں سے چاندی کی چابی نکالی اور قید خانہ کھول دیا۔ چاندنی دیوی قفس سے آزاد ہوئی۔ اس کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ فضا جگمگا اٹھی۔ عمرو، اس نے کہا، تم نے میرا سب سے قیمتی خزانہ بچا لیا ہے زنبیل۔ اب میں تمہیں اس کا سب سے گہرا راز دیتی ہوں۔ اس نے زنبیل میں ایک کونا کھولا جسے کبھی کوئی نہ دیکھ سکا تھا۔ وہاں ایک سفید شعلہ تھا، محبت، حکمت اور طاقت کا سنگم۔ یہ زنبیل اب تمہاری صرف چیزیں رکھنے والی تھیلی نہیں، بلکہ تمہارے دل کا آئینہ ہے۔ اسے ناپاک جذبوں سے بچانا، ورنہ خود زنبیل تمہارے خلاف ہو جائے گی۔ چاندنی دیوی نے چاندستان کو برکت دی۔ نیلوفر نے عمرو کا ہاتھ تھاما اور پریوں نے زمین و آسمان میں جشن منایا۔ عمرو نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، زنبیل، اب تو فقط زنبیل نہیں، میری تقدیر ہے۔